بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیرا کہاں سے نکلتا ہے؟ کوئلے کی کان سے، سمندر کی گہرائی سے۔ مشکل وقت اور مشکل حالات خود بخود آپ کو لوہے کی طرح مضبوط بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی دروازہ بنتے دیکھا آپ نے؟ اسے ایک دم گرم کیا جاتا ہے، زور زور سے چوٹ ماری جاتی ہے، ٹن ٹن، پاس کھڑے ہوئے بندے کہتا ہے او یار بس بس، میرے کانوں میں ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہے۔ ماننے والے کے کان میں بھی اس سے ڈبل ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اسے برداشت کرتا ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، لوہے کی بری حالت کرتا ہے۔ پھر اس کا ایک دروازہ بناتا ہے، ٹھنڈے پانی کے اندر پھینکتا ہے، وہ اس کے دھوئیں نکلتے ہیں اس کے اندر سے، دھوئیں۔ پھر لوہے کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پھر جا کے کہیں ویلڈ کیا جاتا ہے، پھر جا کے آپ جیسا بندہ ٹکر مارے نا تو خود گر جائے گا، دروازہ نہیں گرے گا۔ اب دروازے کو یہ بولو یار کیا مضبوط دروازہ ہے، ذرا یاد تو کرو ہوا کیا اس کے ساتھ، کتنی تپش میں رہا، وہ چلایا، چیخا، کسی نے بچایا اسے؟ کسی نے اسے نہیں بچایا، کسی نے نہیں بچایا۔ ٹھنڈ میں گیا، گرمی میں گیا، بری حالت ہوئی، توڑا موڑا گڑا، بری حالت ہوئی، مٹی پڑا رہا، کبھی کہاں پڑا رہا، لیکن آج پیٹ ہو کر صاف ستھرا ہو گیا، ایک ایسی جگہ لگ گیا جو روزانہ سے دھوتے ہیں، روزانہ سے صاف ستھرا رکھتے ہیں، کہیں اس پہ کوئی میل نہ آ جائے اس دروازے پہ، جو کہ پتہ نہیں کتنے وقت تک میل میں ہی پڑا رہا۔ یہی آپ کی لائف ہے، سیم لائف۔ فرق اتنا ہے، کچھ کو چند سال کے بعد وہ مقام مل جاتا ہے جہاں لوگ ان کی خود کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ کو کافی دیر بعد ملتا ہے، لیکن ملتا دونوں کو ہے۔ لیکن دونوں میں ایک چیز کی بہت بڑی خرابی ہے، ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو چلاتا ہے، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو خاموش کہو کہ برداشت کرتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا یار، میرے سے زیادہ ڈاؤن لوگ ہیں نیچے، ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک روٹی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک چھت نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ کیا ہوا نقصان میرا؟ 40 50 لاکھ، 1000، 1 لاکھ، چند نقصان ہو گیا۔ ہاتھ ہیں لوگوں کے ہاتھ ہے، اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کچھ ہو جاتا، اس سے بڑا نقصان ہو جاتا، میں کیا کرتا؟ ہر چیز آپ کو عقل دیتی ہے، سمجھ دیتی ہے، اپنا مشکل ٹائم پہ پچھتاؤ مت، کیونکہ پچھتانے کے ساتھ آپ اپنی طبیعت خراب کرو گے، اپنے آپ کو بیمار کر دو گے، سوچ سوچ کے پاگل کر دو گے اپنے آپ کو۔ واپس جا سکتے ہو وقت میں؟ نہیں جا سکتے۔ بدل سکتے ہو؟ نہیں بدل سکتے۔ تو سوچتے کیوں بھائی؟ سوچتے کیوں؟ سب کچھ ہو جائے گا، تمہارا زندہ رہنا امپورٹنٹ ہے، تکلیف میں تمہارا زندہ رہنا امپورٹنٹ ہے۔ ہاتھ کی نس نہ کاٹ لینا، چھت سے چھلانگ نہ مار دینا، مر جاؤ گے تم خود بخود، اپنے آپ سے رڑ رڑ کے مر جاؤ گے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو 3 سٹیپ بتانے لگوں میں، فالو کیجیے گا۔ یہ سٹیپ وہ ہے جو میں خود فالو کرتا ہوں۔ سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا، لائف میں کچھ ہو یا نہ ہو، سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا۔ دوسرا جو میں کرتا ہوں، جسے کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، آپ کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ یس، آپ کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کو اتنا مصروف کر دو کہ 24 گھنٹے تمہیں کم پڑے، تم کو یار 24 گھنٹے نہیں، 48 گھنٹے کا سورج چاہیے مجھے 1 دن نہیں، 2 دن کا سورج چاہیے۔ رات سونے کے لیے نہیں، صبح جاگنے کے انتظار میں گزارو کہ کب سورج نکلے گا اور اس سارے کام کو مکمل کروں گا۔ میں زندہ رہوں گا، مروں گا نہیں، بخار چڑھے گا لیکن لڑوں گا، میں آخری دم تک فائٹ کروں گا، اس چیز کو اچیو کر کے دکھا دوں گا سب کو۔ یہ بات اپنے دل و دماغ میں سوچنی پڑے گی آپ کو۔ ہارڈ ٹائم گزرے گا لیکن تھوڑی ٹائم لگے گا نا، تو چلانے کا فائدہ نہیں ہے نا، رونے کا فائدہ نہیں ہے نا۔ دیکھو ان سب چیزوں کو کرو، اب رو تڑپو سب کچھ کرو، اگر ان سب چیزوں سے تمہارا ماضی بدل سکتا ہے، تمہارا پچھلا 1 گھنٹہ جو گزر گیا جہاں پر تم اس 1 گھنٹے کو واپس نہیں لے کے آ سکتے، کل کی تلاش کیوں کر رہے ہو یار؟ تو جو کل آنے والا ہے اسے تم بدل نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں فکر مند کیوں ہو تم؟ تمہیں صرف ایک چیز سوچنی ہے، اب کیا کروں میں، کل یہ کروں گا نہیں، آج رات کو کیا کر کے سوؤں گا میں، صبح کہاں جاؤں گا میں، کل کیا کروں گا میں، آگے پرسوں ترسوں کا سوچنا بند کر بھائی، دماغ کی دہی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ یقین مانو تم جس دن مر گئے نا، صرف ماں روئے گی اور باقی سب 3 دن بعد بھول جائیں گے۔ تو بھائی صاحب، مزدور بھی تو زندہ ہے نا، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اس کی شادی نہیں ہوئی، کس کی شادی ہوئی ہے تو کچھ کی اولاد نہیں ہوئی، کسی کو پیسے نہیں ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں آپ نے؟ مزدور کی آنکھ میں آنسو، تکلیف سے اینٹیں اٹھاتا ہے وہ، کبھی خوشی سے نہیں اٹھاتا، اور آپ کے سامنے کہتا ہے او یار میرے تو بھائی ہاتھ کے کام اینٹیں اٹھانا۔ یقین مانے رات کو کمرے میں تکلیف ہوتی ہے اس کی، لیکن صبح اٹھ کے دوبارہ آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے علاوہ اس کو راستہ نہیں ہے۔ ایک شخص 25 سال تک اینٹیں اٹھاتا رہتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنا پیٹ پال سکے، اور تم چند دن مزدوری نہیں کر سکتے جس کے بعد تمہاری تقدیر بدل جانی ہے۔ کیا خواہ کامیاب ہوگے؟ دیکھتے رہے چینل سروکار ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔